جنگ نہیں کی، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی ہوا میں اڑتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ پانی میں تیر جاتا ہے، مسلح بچھا کر کے اس پار سے اس پار چلا جاتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ پل میں یہاں ہوتا ہے، پل میں وہاں ہوتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ تو لکھا ہے نبی کی سنت اگر زندگی میں ہے تو ولی ہوگا، نبی کی سنت اگر زندگی میں نہیں ہے یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ ایک جعلی پیر صاحب بستی میں آئے، کہا میں 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت کو پتہ کرنا تھا کہ یہ 1 نمبر کا پیر ہے یا 2 نمبر کا پیر ہے۔ کہا کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کھانا لا کر کے دیا، ترکاری کو بھات کے اندر چھپا دیا، کہا آپ لوگ 1 نمبر کے پیر ہو، کھانا کھاؤ۔ تو جعلی پیر نے کہا کہ کتنی بدتمیز عورت ہے، کھانا دے دیا ہے، سالن تو دیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے، اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتا۔ کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے، ماں بہنوں کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا آخری پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، بیداری کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ عورت کا مرد کا تعلق دیر تک رہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو عورت مرد کا تعلق دیر تک نہیں ہوگا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں فتنہ فساد نہ ہو۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو دنیا میں فتنہ فساد ہوگا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچے کا باپ مل جائے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو بچے کو باپ نہیں ملے گا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچہ محفوظ ہو جائے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو بچے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ زنا کیسے ختم ہوگا؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی عورت کو پردے میں رکھیے۔ دولت پردے میں رہتی ہے، اس کو لوٹا نہیں جاتا، اور جب عورت پردے میں رہے گی اس کی آبرو پر کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ جب دولت پردے سے باہر آئے گی تو لوٹ لی جائے گی، جب عورت پردے سے باہر آئے گی تو لوٹ لی جائے گی۔ دولت لوٹی گئی ہے تو واپس آئے گی، لیکن اگر عورت لوٹی گئی ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیجیے، سماجی دباؤ، اس کا بائیکاٹ کیجیے، زنا ختم ہو جائے گا۔ نکاح کا فائدہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ہالی ووڈ کا ہیرو تھا، اس کا نام تھا عمر شریف۔ اتنی دولت کمائی اس نے، اتنی دولت کمائی کہ دنیا کے ہر بینک کو اس نے پیسے سے بھر دیا۔ جب الیکشن میں بڑا سے بڑا منتری کھڑا ہوتا تھا اسی سے پیسہ قرض لے کر کے کھڑا ہوتا تھا۔ اتنا پیسہ کمایا اس جوان نے۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمر شریف۔ ہالی ووڈ کا ہیرو تھا، ایک فلم کے اوپر کروڑوں ڈالر لیا کرتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کیا، اس کو بچے نہیں ہوئے، بیوی نہیں ہوئی، ہوٹل میں رہتا تھا، 20 سال ہوٹل میں رہا، عیاشی کرتا رہا، کبھی اس عورت سے زنا کیا، کبھی اس عورت سے زنا کیا۔ آخر میں جب اس کا انٹرویو ہوا تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں دنیا کا ناکام آدمی ہوں، دولت کما کر کے بھی مجھے سکون نہیں ملا، ہوٹل میں مجھے سکون نہیں ملا، زنا کر کے مجھے سکون نہیں ملا، کاش کہ میرا نکاح ہوتا، کاش کہ مجھے بیوی ہوتی، کاش کہ میرا بچہ ہوتا۔ میں 20 سال میں اپنی زندگی کو برباد کیا، دولت سے سکون نہیں ملتا، نکاح سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہے، 45 کروڑ ڈالر سے اس نے مسجد تیار کیا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تو کہا دولت کما کر کے مجھے سکون نہیں ملا،
दुनिया की दौलत कमा करके मुझे सुकून नहीं मिला, डॉलर पे मुझे सुकून नहीं मिला, होटलों में मुझे सुकून नहीं मिला। जब मुझे इस्लाम मिला तो सुकून मिला, जब मुझे मस्जिद मिली तो सुकून मिला। निकाह 5 तरह का होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आदमी को यकीन है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, तो निकाह, और निकाह नहीं किया तो जिना होगा, निकाह करना फर्ज है। उसको यकीन है, उसको गालिब गुमान है, अगर मैं निकाह नहीं किया तो जिना में पड़ जाऊंगा, अगर मैं निकाह किया तो निभा दूंगा, तो निकाह करना वाजिब है। उसको यकीन है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म ढाऊंगा, निकाह करना हराम है। उसको गालिब गुमान है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म करूंगा, निकाह करना मकरूह है। उसको ये गुमान है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा तो जिना नहीं करूंगा, निकाह सुन्नत है। औरतों पर कैसे जुल्म होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है इसमें मर्द ज्यादा है औरत कम है। उसके बाद भी कहा जा रहा हम दो हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। सोचना चाहिए कि आपके मुल्क में मर्द ज्यादा है औरत कम है, आगे चल कर के क्या होगा? दुल्हन कहां से लाओगे? बेटा के लिए बहू कहां से लाओगे? इसलिए बच्चे का खून मत करो, वो अपने हिस्से का रिस्क ले करके आता। अब मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मर्द का निकाह एक औरत से हो गया और यहां कहा जा रहा है कि जिना करो लेकिन निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो। अब हम भी पाबंद हो गए, बेवा से निकाह करने के लिए तैयार नहीं, हम भी पाबंद हो गए, जिना कर रहे हैं निकाह नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा? उन औरतों का क्या होगा जो बच गई? एक मर्द का निकाह एक मर्द से हो गया, जो औरत बच गई उसका क्या होगा? अब उसके लिए 2 ही रास्ते रह जाते, या तो वो सब्र करे, आबरू की हिफाजत करे, ये इस दौर में बहुत मुश्किल है, या तो वो नाजायज ताल्लुक करे, इसकी उसको इजाजत दी जाए। इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता, इसलिए कहता है उन औरतों का भी मसला हल करो, उनको भी घर में बसाने का मौका दो, बेवा से निकाह करो। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा, आज हाल क्या है कि लड़का निकाह कर रहा है, पैसा किससे मांग रहा है? लड़की वाले से मांग रहा है। लड़की वाले से पैसा किस बेशर्मी से मांगता है बताइए? लड़की का महर लड़का के जिम्मे है, लड़की वाले को मांगना चाहिए, लेकिन लड़का पैसा मांग रहा है। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। ये माल पर निकाह करने का नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं। निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। लोग जिना धड़ल्ले से कर रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे हैं। निकाह जब हम माल पर कर रहे हैं तो इसका नुकसान देखिए, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हमारी लड़की इस्लाम से निकल गई, मुर्तद हो गई। हमने माल पर निकाह शुरू किया, तीसरा नुकसान, जो जवान लड़की घर में बैठी थी बूढ़ी हो गई, उसका रिश्ता नहीं आया। हमने माल पर निकाह शुरू किया, माल निकाह जो इबादत था उसको हमने तिजारत बनाया। नुकसान देखिए, माँ बाप की नींद उड़ गई, रात में सारी दुनिया खर्राटे ले रही है। बेटी जवान है तो माँ बाप की आंख से नींद उड़ गई है। हराम जमा कर रहे हैं कि दामाद को देना है, भीख मांग रहे हैं कि दामाद को देना है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अजाब आएगा, कहर आएगा, बरकत उड़ जाएगी, जालिम बादशाह मुसल्लत होगा। हजरत अली की हदीस है, जब तुम माल पर निकाह करोगे इस धरती पर अल्लाह का कहर आएगा। तुम्हारी महंगाई तुम्हारे गले को छू लेगी और तुम्हारी रोजी में बरकत नहीं होगी। जब मरने के वक्त दुनिया छोड़ोगे, अल्लाह कलिमा और ईमान से महरूम कर देगा। आपको एक बात और बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकाह का जब मौका होता है
نکاح کا جب موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تو مانگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانگتے۔ یہ مانگنے والی بیماری کہاں سے آئی، یہ راز آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ مانگنے والی بیماری کہاں سے آئی؟ لڑکا والا مانگتا ہے، لڑکی سے مانگتا ہے، غریب سے مانگ رہا ہے، مجبور کر کے مانگ رہا ہے، مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ نے مانگ لیا اس نے دے دیا، یہ رشوت ہے۔ جیسے سور کا خون حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ آیا کہاں سے۔ ہم نے میراث دینا بیٹی کو چھوڑ دیا، زمین جائیداد کا مالک بیٹا ہو جاتا ہے، بیٹی کو محروم کر دیا۔ اب داماد آزاد بن کر کے آیا، جو لینا ہے اس بخیل بڈھے سے ابھی لے لو، بعد میں ملنے والا نہیں ہے۔ آج میراث کے دینے والے آپ بن جائیے، یہ تلک اور جہیز کی رسم ختم ہو جائے گی۔ آج ہم میراث کے دینے والے بن جائیں، تلک اور جہیز کی رسم ختم ہو جائے گی۔ 3 پیغام دے رہا ہوں، حدیث کے حوالے سے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو ٹھوکر کھانے سے بچائے، بیٹی کے ساتھ بیٹا کے ساتھ ایک سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول کی پہلی حدیث، یتیم کے مال سے بچو، عورت کے مال سے بچو۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، عورت کے مال سے بچو، یتیم کے مال سے بچو۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، تم اپنی بیٹی کو میراث سے محروم مت کرو ورنہ اللہ تمہیں اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، بدترین آدمی وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے۔ آپ نے بیٹے کی دنیا بنائی، اپنی آخرت برباد کیا۔ انصاف سے بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے حصے کا جلسہ نکل رہا ہے، یہ میرا آخری پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، مکمل کر دیں، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا خاموش ہے، باپ مطالبہ کر رہا ہے، ہم کو گاڑی چاہیے، پلنگ چاہیے اور بھینس چاہیے۔ یہ بتائیے، لڑکی والا پلنگ بھی دے رہا ہے، بھینس بھی دے رہا ہے، گاڑی بھی دے رہا ہے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت سے رکھا تھا جو تن کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جائے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی، دھی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ آپ کو اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے، خود کامیاب ہونا ہے۔ 3 کام کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، پوری قوت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر جو آفت آتی ہے 3 وجہ سے آتی ہے۔ 1000 دم پانی پر کرا لیجئے، تعویذ لے لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 3 کام چھوڑنے پڑیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔